السلام علیکم۔ پورا پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ یہ کوئی خبر تو نہیں ہے اہل پاکستان کے لیے، کیونکہ سارا دن واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد انسان میں ایک پریشانی طاری ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف نبٹنا کیسے ہے، اس کے اوپر بھی روزانہ بات ہوتی ہے، لیکن کسی حل تک ہم پہنچ نہیں پاتے۔ موجودہ حکومت، جس کو ووٹ ہی اس بنا پر ملے تھے کہ وہ پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالے گی، پیپلز پارٹی کے اوپر یہ کرٹیسزم تھا کہ وہ کوئی اسٹریٹجی دے نہیں سکی، آگے بڑھ نہیں سکے۔ تو نون لیگ والوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے، وہ بات چیت کریں گے یا کچھ اور کریں گے، لیکن بات چیت کے ذریعے انہوں نے حل نکالنا اپنی اولین ترجیح بنائی تھی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان گزشتہ 6 ماہ سے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نہیں گئے اور سینٹ میں ابھی ایک دفعہ بھی نہیں گئے۔ قومی اسمبلی میں بھی اس لیے جانا پڑا کہ صدر صاحب کا انتخاب تھا اور وہاں جا کر انہیں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ بھی دینی پڑی جنرل مشرف کے حوالے سے، لیکن کانٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے حوالے سے ابھی تک وہ کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ کہا ہی جا رہا ہے نون لیگ کے جو ہائی اپس ہیں کہ گزشتہ روز جو ان کی ایک میٹنگ تھی اس میں 2-3 چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہوا ہے، اور امکان یہ ہے کہ آفٹر اے لانگ گیپ آف 6 months پرائم منسٹر نواز شریف کل قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور وہاں ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے کہ دہشت گردی سے کیسے نبٹنا ہے، کہ اگر کوئی گروپ بات چیت پہ آمادہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ہم اس کے خلاف پوری طاقت کا استعمال کریں گے۔ جو ہمارے فوجیوں کو، ہمارے سپاہیوں کو شہید کرے گا اس کو ہم پوری طاقت سے روکیں گے۔ یہ امکان ہے کہ وہ کل پالیسی سٹیٹمنٹ اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ شرکت کرتے ہیں تو اس میں دیں گے، لیکن حکومت کے سامنے ابھی کچھ دیگر چیلنجز بھی ہیں۔ آئی ڈی پیز اگر نارتھ وزیرستان سے نکلتے ہیں ان کو کیسے بسانا ہے۔ ہمارے اربن سینٹرز کے اندر کراچی سب سے بڑا اس کا گڑھ ہے، یا سلیپر سیلز ہیں انہی گروپس کے، ان کے ساتھ کیسے نبٹنا ہے۔ ان شہروں کی پہلے کامبنگ کرنی پڑے گی، ان لوگوں سے نبٹنا پڑے گا جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر بارود سے بھری گاڑیاں یہیں تیار ہوتی ہیں شہروں کے اندر، کہیں سے تو بارود آتا ہے، وہ جیکٹس آتی ہیں جو ہمارے سپاہیوں کو شہید کرتا ہے، ہمارے شہریوں کی جانیں لیتا ہے۔ نہ عورتیں محفوظ رہی ہیں، نہ بچے محفوظ رہے ہیں۔ ہم کراچی کے اوپر گزشتہ روز بھی پروگرام کیا تھا، تو آج کا پروگرام بھی کراچی کے اوپر ہے، اور آج فوکس ہمارا ہوگا پولیس فورس کے حوالے سے۔ کراچی پولیس جو ہے بہت سا کرٹیسزم بھی ہوتا ہے۔ ایک آئی جی صاحب نے کہا تھا کہ 40% بھرتیاں سیاسی بنیادوں کے اوپر کی گئیں۔ یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نے مرضی کے لوگ بھرتی کر لیے، تھانے ہیں تو وہ پارٹی کے ساتھ ان کی افیلیشن ہوئی ہے، لیکن اسی شہر کے اندر اسی پولیس فورس نے 250 جوان اور افسران شہید کروائے ہیں 2013 کے اندر۔ 250، 171 ایگزیکٹ نمبر ہے، ایک سال کے اندر۔ یہ صرف 2013 کا نمبر ہے، اور 50-60 اس سے کم کر لیں تو 2012 کا ہے، اس سے کوئی 150 کم کر لیں تو 2011 کا نمبر آ جاتا ہے۔ تو ہر آنے والا سال پہلے سے زیادہ لوگوں کی جان لے رہا ہے، پولیس کے زیادہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جو سال جا رہا ہے جس کے ابھی صرف 28 دن گزرے ہیں، 25 پولیس کے جوان اور افسران شہادت پا چکے ہیں۔ ایک لوگوں نے، میں نے جب یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسی پولیس فورس کا کام تھا کہ ان لوگوں کو روکتے جو ان کی جانوں کے در پہ ہے، لیکن یہ پولیس کے لیے چیلنج بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو فوج بھی نبٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور سنبھال نہیں پائی، انہوں نے اسی شہر کے اندر جائے پناہ ڈھونڈ لی ہے۔ بارود سے بھری گاڑی لاتے ہیں، ٹکراتے ہیں، سوسائڈ جیکٹ لے کر آتے ہیں، ٹکراتے ہیں، چھپ کے بیٹھ کے نامعلوم افراد، ایک اس شہر کی ٹرم بن گئی ہے، چھپتے ہیں، وار کرتے ہیں شہریوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، اور پولیس کے افسران کے اوپر اور جوانوں کے اوپر۔ تو یہ ہمارا آج کے پروگرام کا پورا محور رہے گا۔ میرے جو ارد گرد فیملیز بیٹھی ہیں یہ انہی پولیس اہلکاروں کی فیملیز ہیں جس میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا باپ شہید ہوا، یا وہ خود افیکٹڈ ہے کسی بم بلاسٹ کے اندر، کسی گن شاٹ کے اندر، اور ساتھ میرے وہ پولیس کے افسران ہیں، اور میں کہوں گا کہ بہادر افسران ہیں جو ان مشکل حالات میں آپریٹ کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور اس 2 کروڑ کی آبادی کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہے ہیں ڈسپائٹ دی لمیٹڈ ریسورسز اویلیبل ود دیم۔ نہ ان کے پاس وہ لیٹسٹ ویپنز ہیں جو طالبان یا دہشت گرد گروپس کے پاس ہیں، نہ ان کے پاس اتنی فورس موجود ہے۔ اتنے 2 کروڑ کی آبادی کے پاس کوئی 30-32 ہزار اگر پولیس فورس اور اس میں سے آدھی سے زیادہ وی آئی پی ڈیوٹیز پہ لگی رہے تو بہت قلیل تعداد، بڑی تعداد کے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے دن رات کام کرتی ہے۔ تو یہ ان کو سلام بھی ہے اور ان کو شاباشی بھی ہے۔ ان کا تعارف کروا دوں، میرے ساتھ رائٹ سائڈ سے سب سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں مظہر مشوانی صاحب، ان کے ساتھ ہیں محمد ندیم کھوکھر صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ عمر خطاب صاحب۔ اور عمر خطاب صاحب آپ کا فیس فیملیئر ہے، پاکستانی جانتے ہیں زیادہ تر آپ کو پریس کانفرنس کے حوالے سے، ایس ایس پی سی آئی ڈی ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نیاز کھوسا صاحب، آپ بھی ایس ایس پی سی آئی ڈی ہیں، اور ندیم کھوکھر صاحب ایس پی کلفٹن ہیں، اور مظہر مشوانی صاحب جو ہیں وہ بھی ایس ایس پی سی آئی ڈی ہیں۔ آپ سب کو ویری وارم ویلکم جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی اجازت سے یہ جو ہمارے متاثرین کی فیملیز ہیں، پہلے میں ان سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا جن میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی شہید ہوا یا وہ خود زخمی ہے۔ پہلی لائن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں۔
میرے ساتھ یہاں جو پہلے فیملی یہاں تشریف فرما ہے یہ اے ایس آئی عبد الجبار صاحب کی فیملی ہے. شارع لیاقت کے اوپر 28 دسمبر 2013 کا یہ واقعہ ہے. جسٹ چند دن پہلے کا یہ واقعہ ہے. ڈیوٹی پر موجود تھے یہ, اور ان کو وہی نامعلوم افراد جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, انہیں نامعلوم افراد نے ان کے سر کے اوپر گولی ماری اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے. یہ نامعلوم افراد کے متعلق ابھی ہم پوچھیں گے اپنے پولیس افسران سے کیونکہ وہ کون ہے. آپ بتائیے گا. جی میں ان کی طرف بھی ابھی آتا ہوں. پہلے اچھا عبد الجبار صاحب کی فیملی پیچھے بیٹھی ہے, پہلے عبد الجبار صاحب کی فیملی سے بات کر لیں. یہ آپ دونوں بیٹیاں ہیں عبد الجبار صاحب کی؟ جی. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ میرا نام فائزہ جبار. فائزہ جبار ہے. تو یہ جب آپ کا واقعہ یہ پیش آیا آپ کے والد کے ساتھ تو اس وقت آپ لوگ کہاں تھے؟ گھر تھے؟ ہم لوگ گھر میں تھے. کبھی والد صاحب نے ان خطرات کا ذکر کیا جن سے وہ نبرد آزماتے؟ وہ روز ہی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے, ہمیں ہمت دیا کرتے تھے کہ ہم میرے جانے کے بعد آپ کبھی بھی نراش مت ہونا, نہ کبھی نہ ہمت ہارنا, اپنے ہمت سے ہی جڑے رہنا. تو آپ لوگ اس کے بعد وہ حوصلے میں قائم ہیں؟ ابھی تک ہم لوگ حوصلے میں ہی رہ رہے ہیں. آپ کا گزر بسر کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے والد تو شہید ہو گئے, تو اب کوئی سرکار کی طرف سے, پولیس فورس کی طرف سے کوئی مدد ہے؟ یہ تو ہماری تو صرف گزر بسر پاپا کی تنخواہ پہ ہی ہوتا تھا. اچھا. اور ابھی تک تو ہمیں ویسے پولیس والے تو کافی تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو ابھی چل رہا ہے ہمارا. تو آپ کے گھر میں بڑا کون ہے؟ اس بچی کی دوسری کو بھی دیں, یہ بہن ہے آپ کی؟ جی میری چھوٹی بہن ہے. چھوٹی بہن ہے, یہ بڑی ہے. بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ثنا جبار ہے. ثنا ہے. تو آپ کے گھر میں بڑا کون ہے؟ امی ہے آپ کی؟ جی ہے. اور کوئی بڑا بھائی بھی ہے؟ نہیں. بڑا بھائی نہیں ہے. تو آپ کے گھر میں اس کا مطلب ہے کہ والد کے بعد یہ ذمہ داری جو ہے آپ کی ماں کے اوپر ہے کہ آپ کی پرورش کرنا, آپ کو تعلیم دینا. کتنا سپورٹ مل رہا ہے پولیس سے؟ کوئی آپ کی پڑھائی کے لیے یا گھر چلانے کے لیے مشکلات تو ہوں گی, والد جب نہ ہو سر کے اوپر. اتنی سپورٹ ہے اس فورس کی جانب سے کہ آپ لوگ پڑھ سکیں, زندگی بسر کر سکیں, یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا. ابھی کچھ نہیں ہو رہا. میرے خیال میں یہ اتنا کافی ہے. اگر ایک پولیس کا جوان شہید ہو جائے اور اس کے لیے ہم کچھ کر نہ پائیں, ہمارے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے وہ جوان شہید ہوتا ہے. میں اس کی طرف آؤں گا ابھی آپ کی طرف. یہ دوسری فیملی سے بھی بات کر لیں. آپ ہادی بخش صاحب کی فیملی آپ ہیں؟ آپ ان کی اہلیہ ہیں؟ جی بھائی. آپ بتائیے گا یہ کب ہوا تھا واقعہ؟ سال ہو گئے. 1 سال ہو گیا. آپ اردو میں بات کر سکتی ہیں؟ آپ بیٹی ہیں ان کی؟ جی. آپ بتائیے کب ہوا یہ واقعہ؟ یہ آپ پکڑ لیجیے, لے لیجیے, کریے بات, اونچی آواز میں کریے. ہاں 28 فروری 2013 کو. اچھا, تو وہ کہاں پر تھے؟ ابو تھانے پر تھے. کس جگہ پر؟ گلشن معمار میں. تو کیا ہوا؟ ہمیں تو یہ وہاں تھانے سے ابو نکلے تو ہمیں تو یہی اطلاع آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے. اچھا, اس کے زیادہ آپ کو بتایا نہیں گیا؟ جی. تو ایگزیکٹ واقعہ کیا تھا وہاں پہ؟ بھی کوئی فائرنگ تھا اسی طرح نامعلوم افراد کو گولی مار کے چلے گئے؟ جی. تھانے کے اندر؟ نہیں, باہر تھوڑی, تھانے سے تھوڑا باہر نکلے؟ ہاں تھوڑا باہر نکلے تو پھر کال آئی ہمیں. کوئی اس سے پہلے انہیں اس طرح کے خطرات کا کبھی ذکر کیا گھر کے اندر؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. کبھی کیا ذکر اس طرح کا؟ نہیں ذکر کیا کبھی بھی نہیں. عمر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں, پہلے تو ان کی بات سن کے میں پریشان ہو گیا. وہ ان کا والد تو چلا گیا, وہ ایک نیشنل ہیروز ہوتے ہیں وہ لوگ جو شہادت پاتے ہیں باقی لوگوں کو بچانے کے لیے. تو ان نیشنل ہیروز کی اگر وہ بیٹیاں جو بیٹھی ہیں ہمارے پاس, ہماری بچیاں اس قوم کی, اگر وہ یہ کہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا, تو مجھے بھی شرم آئی ہے اور میرے خیال ہماری سرکار کو بھی آنی چاہیے. اور پولیس فورس کی جانب سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیوں تعاون نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی شرم کی بات ہے اگر کوئی ایسا نہیں ہوا, لیکن اگر آپ بچی سے تفصیل سے پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا تو پھر آپ کو صحیح بہتر پتہ چل سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے والد کے واجبات ہیں وہ ان کو اب تک میں سمجھتا ہوں مل چکے ہوں گے, کیونکہ میں CID سے ہوں, کراچی پولیس سے ہیں, لیکن سارا ڈپارٹمنٹ ایک ہے. اور دوسرا جو ایشو ہے ان کا کہ ان کی والدہ کو باقاعدہ اس کے والد کی جو 60 سال کی عمر تک کی پوری تنخواہ مل رہی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو بتانا چاہیے, بیٹا مل رہی تنخواہ آپ کے والد صاحب کی؟ یہ کتنے سال, کتنے مہینے پہلے کی بات ہے؟ 1 مہینہ اس کی ڈیتھ کو ہوا, اور ابھی آج اس کے تقریباً فارمیلٹی تھی نا وہ کمپلیٹ ہوئی. ابھی تک نہیں مل پائی, ابھی صرف فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوئی. ابھی تک نہیں, ان کے اکاؤنٹ میں سیلری نہیں آئی ابھی. اس میں ندیم صاحب اس طرح ہے کہ ایک پروسیس ہوتا ہے, بعض کو جب تک ہیئر شیٹ لیکن وہ نہیں, خیر اس میں جسٹیفیکیشن میں نہیں مانگ رہا آپ سے, آپ بھی سرکار کے کا حصہ ہے, لیکن ایک چیز سنوائے گا کہ جو لوگ اس طرح شہادت پاتے ہیں
ان کے لیے کیا ہمارے دل میں اس سسٹم میں اس نظام میں اس پولیس فورس میں یا ہوم ڈپارٹمنٹ میں اتنی گنجائش نہیں ہے؟ کل کو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر میں ہوتا ان کے باپ کی جگہ پہ تو وہ میری فیملی بھی ڈیزرو کرتی ہے کہ پیچھے مجھ سے آنر کیا جائے، ریکگنائز کیا جائے، اور اس کی اگر فائنینشیل سپورٹ چاہیے تو وہ بھی اس کو دی جائے. نہیں فائنینشیل صرف وہ سیلری اور ایک بینیفٹس دیکھیں بڑھ کر بھی کچھ کرنا چاہیے. پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے. اگر کسی کی 3 مہینے سے اوپر ہو گیا ہو تو اس کو باقاعدہ ہم کریٹیسائز کریں گے کہ کیوں گیا اتنا. 1 مہینے کا پروسیس، اس میں باقاعدہ ان کی تدفین ہے، چیلم ہے، سوئم ہے، پھر اس کے بعد ہیئرشپ سرٹیفکیٹ بنے گا، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ کس کے حوالے کرنے پیسے. تو سب سے پہلے تنخواہ اور پیسہ ان کی مدر کو جائے گا تو ان بچوں تک ضرور پہنچے گا. ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور سیلری ہے، اس سے اوور اینڈ ابو کوئی آپ اس کے اوپر اوور اینڈ ابو زندگی دی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں دے رہے. اس سے زیادہ ہونا چاہیے، ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے لیکن ہے نہیں ہے. سر انفیکٹ ایز پر جو شہدا کمپنسیشن رولز ہیں ہمارے سندھ پولیس کے، اس میں کوائٹ کمپریہنسولی تمام بینیفٹس لکھے گئے ہیں. اس میں جو امیڈیٹ ریلیف ہے بریل کے ٹائم پہ، جیسے ہی کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تو 40,000 روپیز اسی وقت فیملی کو پے کیے جاتے ہیں فار دا بریل چارجز. اس کے بعد 2 ملین روپیز ایز اے کمپنسیشن منی فار دا فیملی، 2 ملین اس کو بھی ابھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو مزید انہینس کیا جائے، وہ دیے جاتے ہیں. اس کا ایک تھوڑا سا پروسیجر پہلے تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا لیکن ابھی اس کو سمپلیفائی کیا جا رہا ہے. لیکن اٹس مینڈیٹری. ندیم صاحب وہ ٹھیک ہے جو باتیں آپ ایکسپلین کریں، لیکن جس کی 2 بچیاں پیچھے بیٹھی ہیں اور اس کا کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، تو 20 لاکھ روپیہ کہنے کو بہت بڑی رقم ہے، لیکن اس 20 لاکھ روپے سے آج کے دور میں ان کی اسکول کی فیس سرکاری اسکول کی بھی ادا نہیں ہو سکتی. بالکل سر، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ایگزیکٹلی خون کی قیمت تو کوئی بھی نہیں ہے جی اس میں. مطلب آپ کا تو الزام نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن میرے خیال میں یہ سرکار کے لیے ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کرے. جب مشکل حالات میں ایک فورس آپریٹ کرتی ہے تو یہاں دل بڑا کر کے اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. چودھری اسلم صاحب کی اہلیہ بھی میرے ساتھ ہیں، وہ ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مسز اسلم ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مسز اسلم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں آج اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ بہت سی ایسی فیملیز ہیں پولیس فورس کی جنہوں نے شہادت پائی ہے یا وہ زخمی ہوئے ہیں اسی واقعات کے اندر. چودھری اسلم بہت نامی گرامی تھے اس معاملے کے اندر. کہا جاتا تھا کہ طالبان کے ساتھ یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا افسر، اس کا نام چودھری اسلم تھا. کتنی دفعہ ذکر کیا ہوگا انہوں نے آپ سے کہ انہیں بہت خطرات ہیں؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں بار بار یہ چیزیں آپ کو بتائی ہوں گی. بات سنیں جی، وہ کراچی میں یہ تو نہیں کہوں گی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ضرور تھے، پر وہ انسان بہت چینج تھے. میں نے سب کو دیکھا کراچی میں. یہ نہیں کہوں گی کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں تو میں اس کی اسپیشل تعریف کروں گی، بلکہ آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے. کلین اینڈ کلیئر، نہ کبھی وہ موت سے گھبرائے، نہ ڈرے، نہ خوف دیکھا، نہ کبھی کبھی گھر میں بات کی. جب بھی کوئی ہائی لیول کا تھریٹس آیا تو میں نے کبھی پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کر رہے ہیں، آپ پڑھ لیا کرو. ہیلو. ایک چیز کے اوپر تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر وہ خوف والی چیز تھی نہیں. وہ کہتے تھے کہ میں ان گروپ سے لڑوں. دراصل ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ شاید بہت کم لوگوں میں ایسی پختگی آئے ایمان کی. کبھی کوئی ایسا واضح اشارہ انہوں نے آخری چند دنوں میں دیا ہو جس سے یہ پتا چلے کہ کوئی خاص مخصوص گروپ ہے جو ان کی جان لینے کے پیچھے ہے؟ کوئی ایسی چیز انہوں نے آخری دنوں میں نہیں، انہوں نے دیکھیں گروپ اور کسی چیز کا نہیں، ان کو اپنی دشمنی کا بھی اندازہ ہے. چھوٹے لیول پہ تو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا، ان پہ پری پلان کیا گیا ہے ہر کام کو. اور گھر میں انہوں نے شہادت کا ذکر ضرور کیا ہے کہ میں جاؤں گا جنت میں اور یہ ہوگا. اپنے بچوں سے بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے. میں پاکستان میں 2 تاریخ کو آئی ہوں، میں موجود بھی نہیں تھی، تو میں اسی سلسلے میں آئی تھی کہ مجھے جب پتا چلا کہ ان کو ہائی لیول کی تھریٹس ہے تو ان کو میں کنٹرول کر سکوں، سمجھا لوں. تو بہرحال شاید خدا کو منظور وہی ہوتا ہے جو رب لکھ ہی دیتا ہے. پری پلان کیا گیا بڑے اوپر کے لیول سے، آپ نے کہا بھی پری پلان کیا گیا بہت اوپر کے لیول سے. کیا کوئی ایسا اندیشہ موجود ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. چودھری کے لیے یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کوئی اہمیت نہیں رکھتے زندگی میں، کیونکہ چودھری نے گھر کے بیڈ پہ نہیں، دفتر کی ٹیبل پہ نہیں، روڈ کے سڑکوں کی چھاپ بن کر ٹائم گزارا ہے. اور ہم جیسی عورتوں نے وقت دیا، اپنی جوانی دی ان کو اس مقام تک آنے کے لیے. جب آپ کہتی ہیں مسز اسلم کے اوپر کے لیول کا تھریٹ، تو اوپر سے لیول سے کیا مراد ہے؟ مطلب اوپر لیول یہ ہے کہ یہ دیکھیں چھوٹے جو بھی مطلب دہشت گرد چھوٹے ہیں جو کراچی کے اندر کے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے. جو بہت بڑے ٹیررسٹ ہیں یہ کام ان کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا.
اچھا ایک بریک لے لیں، اس پہ بریک لیتے ہیں تو واپس آتے ہیں اور پولیس افسران جو ہمارے ہیں مہمان ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کتنی طاقت ہے ان گروپس کی، وہ نام معلوم افراد کون سے ہیں، وہ کون سے سیکٹیرین کلرز ہیں. یہاں 3-4 قسم کی کلنگ ہو رہی ہے. ایک ایتھنک کلر ہے اس کا جو لسانی بنیادوں پر ہے، سیکٹیرین رنگ ہے اس کا جہاں پر فرقہ بندی کی بنیاد کے اوپر ہم مارتے ہیں ایک دوسرے کو، لینڈ گریبنگ ہے، بھتہ مافیا، اور پھر یہ طالبان والے گروپس ہیں. ایک بریک لے لیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کراچی پولیس کی قربانیوں کا ذکر کر رہے ہیں. یہاں ہم نے ان متاثرہ فیملیز کو دکھایا جن میں سے ایک بچیاں ہمارے پاس بیٹھی ہیں جن کے والد شہید ہو گئے ہیں، ایک ہمارے پاس محترمہ بیٹھی ہیں جن کے خاوند شہید ہو گئے ہیں، لیکن اس طرح بہت سے میرے ساتھی ادھر بیٹھے ہیں جوان جنہوں نے خود ڈیوٹی کے دوران گولیاں کھائی ہیں، زخمی ہیں. میں ان سے بھی چاہوں گا کہ سنیں کہ کہانی ان کی کیا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر اور گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ بتائیے آپ کہاں پر ڈیوٹی پر تھے؟ میں آپ کا نام کیا؟ پہلے نام بتا عاصم عباس میرا نام ہے، پولیس کانسٹیبل ہوں میں، اور میں 28/9/2013 کو مومن آباد تھانے سے ایف آئی آروں کی کاپیاں لے کے، پولیس کلنگ کی جو ایف آئی آریں وغیرہ تھیں ان کی کاپیاں لے کے میں نکلا. تھوڑا سا اونچا بول سکتے ہیں؟ جی اچھا. تو ان کی کاپیاں لے کے میں نکلا تو پھر 2-3 موٹر سائیکلوں پہ آئے نامعلوم اشخاص جنہوں نے میرے سر کو ٹارگٹ کیا اور گولیاں ماری. اچھا. اس کے بعد وہاں میں گر گیا، کوئی ہوش نہیں رہا، اسپتال لے گئے مجھے. کیا وہ پتہ چلا وہ نامعلوم افراد کون تھے؟ نہیں، کوئی پتہ نہیں چل سکا. اس کے بعد کیس کی تحقیقات کچھ نہیں کہیں پہنچی؟ بس کیس انڈر انٹروگیشن ہے، ابھی چل رہا ہے ابھی. جی. آپ بھی بتائیں گے؟ سب انسپیکٹر عمر فاروق فرام CID سول لائن. ٹھیک ہے. CID میں بلاسٹ ہوا تھا 11/11/2010 کو، اور اس میں زخمی ہوا تھا. لیکن میرے جو افسران ہیں جیسے راج عمر خطاب صاحب ہے، مظہر مشوانی صاحب ہیں، اور اس وقت ہمارے ایڈیشنل IG صاحب تھے سعود مرزا صاحب، اس ٹائم پہ ہمیں بہترین علاج اور بہترین جو ہے نا ہمیں ٹریٹمنٹ دی گئی صرف انہی کی توسط سے. نہیں یہ بہترین لوگ ہیں، وہ اچھا آپ نے اپریشیٹ کر دیا. لیکن مجھے اس پہ نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ بلاسٹ کرنے والے کون تھے؟ بلاسٹ کرنے والے وہ تو سب کو پتہ ہے، میڈیا پہ بھی آیا تھا کہ کس نے کی ہے. اب بتا دیجیے نا، کہ مجھے بھی نہیں پتا، بتا دیجیے، باقیوں کو بھی پتہ چل جائے گا. TTP نے. تو جو متعلقہ لوگ یہاں جنہوں نے آ کے چلائے تھے ان کے آگے پیچھے کچھ پتہ چلا ہمیں؟ گروپ کون سا تھا، آپریٹرز کون سے تھے، ہینڈلرز کون سے تھے؟ اس کے بارے میں تو ابھی معلومات تو سب کو ہے، بالا افسران ہمارے زیادہ اچھے جانتے ہیں اس بارے میں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. جی ہم نے ابھی تک مشوانی صاحب سے نہیں بات کی. مشوانی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ 90s میں جب آپریشن ہوا تو پولیس کے جتنے افسران نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا ایک ایک کر کے سارے شہید کر دیے گئے تھے. شاید اس میں چودھری اسلم باقی تھے جن کی اب اسیسینیشن ہوئی ہے، یا ایک آدھ اور باقی ہوں گے. ہمیں کیوں نہیں معلوم ہوتا ان واقعات کے بعد؟ یہ جوان میرے ساتھ ہے جس کو کوئی نامعلوم افراد گولیاں مار کے چلے گئے اور ابھی تک نہیں پتا، کیوں نہیں پتا چلتا ہمیں؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا اونچا بولیے گا. اس سلسلے میں کئی جو ٹیررسٹ تھے وہ گرفتار بھی ہوئے، انہیں کہ نہیں چلتا. ان پولیس افسران کا کس کو پتا ہوگا جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا ان کو مارنے والے کون ہیں؟ 90s میں جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا ان کو مارنے والے کون ہیں؟ اس وقت جو لہر چلی تھی، کیونکہ میری خود اپوائنٹمنٹ 1992 میں ہوئی ہے، 92 کا میں اپوائنٹی ہوں. اس سلسلے میں کئی جو دہشت گرد تھے جن کو اس کو مارا تھا ان کو گرفتار کیا. ریسنٹلی ایک جو کئی ملزمان تھے جو چودھری اسلم صاحب جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ بھی گرفتار ہوئے، اور جس طرح ان کا معلومات پتہ چلتی ہے 250 کے قریب تھے میرا خیال ہے، اگر عمر خطاب صاحب میں مسٹیک نہیں کرتا، جو افسران جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا جن کو بعد میں مارا گیا. ابھی سپریم کورٹ میں بھی کیس چل رہا تھا، لیکن اس کے 250 لوگ تقریباً شہید ہوئے تھے، لیکن سب آپریشن میں نہیں تھے. لیکن میکسیمم لوگ وہ لوگ تھے جو آپریشن میں انوالو رہے، وہ کافی ایکٹیو رول پلے کیا. کون تھے مارنے والے جن کے خلاف آپریشن ہوا ہوگا، جو کراچی میں اس وقت اس کے سے متاثرین تھے یا جو ٹیررسٹ اس وقت بن گئے تھے اور بعد میں مارے گئے. وہ رپورٹ کی طرح مجھے وہ رپورٹ میں نے بہت دفعہ پوچھا، آج تک کبھی نہیں ملی. ہوم ڈپارٹمنٹ سے میں نے سرکار سے پوچھا، انٹیریئر منسٹر سے پوچھا ہے، کسی نے آج تک مجھے نہیں بتایا وہ رپورٹ کی طرح.
کون سی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہ ان لوگوں کی جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا تھا اس کے لیے کمپائل رپورٹ. آپریشن میں تو پوری کراچی پولیس نے حصہ لیا تھا, ایسا نہیں ہے کہ کچھ چند لوگوں نے لیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کا رول زیادہ اسپیشل تھا. جن کو اسیسینیٹ کیا گیا ان کو مارنے والوں کے اوپر کوئی رپورٹ کمپائل کی گئی؟ ان کے اوپر باقاعدہ لوگ چلان ہوئے ہیں, جیلوں میں گئے ہیں, پھر بعد میں وہ لوگ ریلیز بھی ہوئے ہیں, کچھ مارے گئے مقابلوں میں, کچھ باہر چلے گئے, کچھ ادھر ہی آج کل ضمانتوں کے بعد بری ہو کے گھوم رہے ہیں. نیاز کھوسا صاحب, کوئی ہمارے پاس ایسی ہے مرتب کی گئی رپورٹ کہ جو پولیس کے افسران کو مارتے ہیں ان کے کیسز پینڈنگ ہیں؟ وہ جو میں کہہ رہا ہوں 90s میں آپریشن ہوا تھا اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو رپورٹ نہیں ہے. میں نے آئی جی پولیس سے بھی اس پہ پوچھا, کوئی پولیس کے پاس CPLC کے پاس کوئی ایسی ڈیٹیلڈ رپورٹ اویلیبل نہیں ہے جو یہ مجھے بتا سکے کہ ان افسران کو, جوانوں کو مارنے والے کون تھے. اس میں جو پہلے جو کیسز ہوئے اس میں کچھ لوگ اس میں پکڑے گئے, زیادہ نہیں پکڑے گئے. ہاں یہ ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس میں جو کیس ورک آؤٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے. ہاں باقی جو ہے ابھی تک ایسے ابھی ورک آؤٹ نہیں. کیوں؟ مطلب یہ دیکھیں نا جی, میں تو ایک انڈیویجول شکایت کر سکتا ہوں, یہ تو آپ کی فورس کا حصہ ہے نا, یہ لوگ پولیس میں ہو, CID میں ہو, تو ان کا تو کام فرسٹ پرائرٹی پہ ہونا چاہیے. یہ تو اپنا انٹرسٹ ہے ڈپارٹمنٹ کا. ویسے تو باہر کا لوگ تو یہ الزام لگا سکتے ہیں نا کہ شاید پولیس کے انٹرسٹ کچھ اور ہیں, سیاسی دباؤ آ گیا یا کوئی کرپشن آ گئی ہے, تو یہ تو فورس کا حصہ ہیں یہ لوگ جو میرے ساتھ بیٹھے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں ہمارا جو اینیمی ہے, جو یا دشمن ہے, وہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. آپ جو اسلم صاحب کے کیس میں دیکھیں یا اس سے پہلے جو ایسینیشن ہوئی ہے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ آئیڈینٹیفیکیشن ان کی ہے نہیں. تو اب ہماری پولیس یا ایجنسیز, ہم سارے لوگ یہی اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ جو کراچی میں کرائم ہو رہا ہے, اسپیشلی جو ہمارے پولیس افسر شہید ہو رہے ہیں, ان کیسوں کو پرائرٹی پہ ان کو ورک آؤٹ کیا جائے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ ایسی انفارمیشن ٹائم پہ ملے, یا وہ اصل وہ جو ملزمان ہیں ان تک ہماری رسائی ہو, ان کو ہم گرفتار کر سکیں. ندیم صاحب آپ فرمائیے گا, ملزمان تک رسائی کیوں نہیں ہے؟ پولیس فورس اسی کام کے لیے ٹرینڈ فورس ہے نا, CID ڈپارٹمنٹ ہے اسی کام کے لیے, تو ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ وہ ملزمان کون ہے؟ باہر سویلین تو چھوڑ نہیں, تو پولیس والے وکٹم ہیں سارے میرے پاس بیٹھے. سر اس میں میرے خیال سے اوور جنرلائز ہم چیزوں پہ نہیں کر سکتے. جیسے میرے کولیگس نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسز جن کو آپ پریفر کر رہے ہیں, اس میں سے سرٹن کیسز ایسے تھے جو ڈیٹیکٹ ہوئے, باقاعدہ پروسیکیوشن میں گئے, کچھ پہ بیل آؤٹ ہوئے, کچھ جیسے انہوں نے کہا ایکوٹ ہو گئے. سر بیسک پرابلم جو ہے نا یہاں پہ, دیکھیں انویسٹیگیشن از اے ویری ٹیڈیس جاب. اس میں آپ کو ٹائملی ایکوریٹ انفارمیشن جب تک نہیں ملے گی آپ اس کو پروسیکیوشن کے لیے ریفر نہیں کر سکتے, اس میں لیکونز ہوتے ہیں. تو یہ تو لاء میں بھی ایک پروویژن ہے نا کہ اگر آپ کا کیس فوراً ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تو انٹریسڈ کیسز میں, ایسے کیسز ہم چلے جاتے ہیں. انٹریسڈ کیسز میں جیسے ہی انفارمیشن, یعنی کیس ختم نہیں ہوتا, 20 سال 50 سال کے بعد بھی جب بھی انفارمیشن آپ کو ریلائبل, ٹائملی, ایکوریٹ انفارمیشن ملے گی, ان کو دوبارہ سے اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, دوبارہ اسے ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. عمر خطاب صاحب ایک چیز یہ فرمائے گا, یہاں یہ بھی شکایت ہے کہ پولیس والوں نے بندہ پکڑ لیا تو یا تو وہ عدالت سے چھوٹ جاتا ہے, یا کہتے ہیں رپورٹ بڑی کمزور بنائی ہے پولیس والوں نے. کنوکشن ریٹ کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اور یہی سب سے بڑا ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے کہ ہماری جو کہنا چاہیے کہ جو پروسیکیوشن کرنی چاہیے وہ اتنی ویک ہوتی ہے. اس کی بیسک وجہ, اس کے ذمہ دار ہم پولیس والے بھی ہیں, اس کا سسٹم بھی ہے, ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی ہے, اور اس میں سب سے بڑا میں سمجھ سوسائٹی کا انوالومنٹ بھی ہے. اگر ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے مدعی نہیں بنے گا, اگر ایک بہت معزز آدمی کسی کو مرڈر ہوتا ہے وہ دیکھ لے اور وہ گواہی نہیں دے گا, اور یہ باقی لوگ جو شہادتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور کرائم سین بھی خراب کر دیتے ہیں, تو جب تمام چیزیں پہلے دن ہی ختم ہو جائیں اور سسٹم بھی ایسا ہو کہ لوگوں کو اتنے لمبے پروسیس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کس طرح ہم لوگوں کو کورٹوں میں لے جا سکتے ہیں. ولی خان بابر ہمارا ساتھی تھا, جی ہاں, اس کے گواہان ایک ایک کر کے چن کے مارے گئے. جی, تو آپ توقع رکھیں گے کہ ایسے حالات میں کوئی بندہ آگے آ کے گواہی دے گا؟ اسے پتہ ہو کہ کل میرے ساتھ میں تھوڑی اس کیس کی کلیریفیکیشن کر دوں. وہ کیس میں نے چلان کیا تھا اور اتنا اچھا وہ کیس بنا ہوا ہے کہ آج تک ملزمان کی ضمانت نہیں ہو سکی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چشمدید گواہ نہیں مارا گیا ماں سوائے ایک کے, اور جو آخری چشمدید گواہ جو مارا گیا اس کے اندر, اور اس کی وٹنس کی اس وقت کوئی اہمیت اس لیے نہیں تھی اس کیس کے اندر. اس کے مطلب میرا مطلب اس کی شخصی اہمیت تھی, لیکن اس کی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے ولی خان بابر کیس میں, جو وٹنس آپ کے پاس ہے اس کیس میں, کیا وہ کافی ہے جو اصل مجرم ہے اس کو سزا دلوانے کے؟ یقینی طور پر موجود ہے, کیونکہ اس کیس میں تقریباً 14 وٹنس جو ہے نا وہ باقاعدہ گواہی دے چکے ہیں, اور جو شہید ہوا ہے وٹنس اس کے اندر وہ باقاعدہ اپنا 164 شناختی پلیٹ کر چکا تھا. تو کب تک ہم توقع رکھیں کہ ولی خان بابر کے قاتل جو پروسیکیوشن کی ذمہ داری وہ پوری کر چکے ہیں, باقی اب سسٹم کے اندر جو بھی جیسا ہوگا باقی عدالت کا کام ہے یقینی طور پہ. اچھا, میں دوبارہ مسز اسلم آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. چودھری اسلم جس زمانے میں ان گروپس کے ساتھ نبٹ رہے تھے تو ہمیں یہ لگا یہ ہے کہ پچھلے 7-8 سالوں میں یہ جو طالبان کا تھریٹ ہے یہ کراچی کے اندر پہلے سے بہت بڑھ گیا ہے. پہلے سے کم نہیں ہوا, پہلے سے اور زیادہ بڑھ گیا. میں عمر خطاب صاحب سے بھی پوچھوں گا, لیکن پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا بہت زیادہ واسطہ پڑا ان گروپس کے ساتھ مقابلوں کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ خطرات پولیس افسران کے لیے, پولیس فورس کے لیے بڑھ گئے ہیں, طالبان کا گڑھ بن گیا ہے کراچی شہر جو ہے؟
جی میں تو یہ سمجھ سکتی ہوں، بڑھ بھی چکا ہے اور پولیس افسران کچھ ابھی موجود ہیں، وہ بھی چودھری اسلم بننے کی کمپلیٹ کوشش کریں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جہاں چودھری کی بات ہے اس نے کافی حد تک اس چیز کو کم کیا ہے. یہ سننے کی رپورٹ ہے، یہ خفیہ ذرائع کی بھی ہے، انہوں نے مانا. بہرحال اب پولیس افسر باقی موجود ہیں، 8-10 پولیس والے ابھی ایسے ہیں جو کر سکتے ہیں ایسا کام. تو باقی اس پورے شہر میں آپ کو صرف 8-10 لوگ لگتے ہیں کہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور ساری چیزیں، آپ جب ایک مشن پہ آتے ہو تو آپ کو بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. اب مجھے دیکھ لیں، چودھری صاحب نے سمجھو کہ فیملی ون سائیڈڈ ہی کی ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ ورکنگ انہوں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ اس پہ کی. اور پچھلے جو آپریشنز اس کو دیے گئے، جب پوری سندھ پولیس ایک طرف، چودھری اسلم ایک طرف تھا، ہر آپریشن اس نے قبول کیا. اور ہمیں صرف ایک بات کی، آپ دعا کریں کہ میں ہر آپریشن میں کامیاب ہوں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ تھیں. باقی رزلٹ آپ کو بھی پتا ہے، میڈیا پہ بھی آن ایئر ہو چکے ہیں، باقی سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ بھی جانتا ہے. آج نہیں تو 2 مہینے بعد اس چودھری کی کمی کو یہ شدت سے محسوس کریں گے. ابھی بھی یہ بہادر لوگ ہیں. خیر میں انہیں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمزور ہیں جو ان مشکل حالات میں یہاں آپریٹ کر رہے ہیں. عمر خطاب صاحب چودھری اسلم کو جی مظہر مشوانی صاحب ہیں جس میں شامل ہیں، مظہر مشوانی ہیں، فیاض خان ہیں، ان کے نام اچھے ہیں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا 8-10 پولیس والے اچھے ہیں، کام کریں. منزلیں مقام خدا لکھ دیتا ہے انسانوں کے لیے، ہر چیز اللہ نے لکھی ہے. تو چودھری اپنی پیک پہ آیا اور پیک سے گیا ہے. تو اللہ کرے بریک سے واپس آتے ہیں. تو عمر خطاب صاحب آپ سے چاہوں گا اور آپ سے بھی پوچھیں گے مشوانی صاحب، چودھری اسلم کو مارنے والے کون تھے اور ان کو پکڑنے کے لیے ہم کتنے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں کہ ایک پولیس کا افسر جو یہاں شہر کے اندر جس کو بارود سے بڑی گاڑی آئی، کیسے آئی ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ وہ کھڑے تھے، ان کے پاس خبر ہوگی کہ یہاں سے گاڑی نے گزرنا ہے، اس کو ہٹ کرنا ہے، تو ہمیں یہ سارا کچھ ہو گیا، ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا؟ گاڑی وہاں کیسے پارک ہوئی، اتنا بارود کہاں سے آیا؟ میں بریک لے لوں، واپسی پہ آپ سے یہی سوال کروں گا. ایک پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہم کراچی پولیس کے اوپر آج پروگرام کر رہے ہیں اور پولیس کی قربانیاں اور ان کی مشکلات دونوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سولوشن کیا ہے لاسٹ سیگمنٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن دوبارہ سٹارٹ کریں گے. ایک متاثرہ فیملی، کانسٹیبل CID کے ساجد عزیز، آپ ان کے بھائی ہیں اور آپ ان کی والدہ ہیں. بیٹا تھا آپ کا جی. کب شہادت ہوئی اس کی؟ یہ 30/11/2012 کو. 30/11. کیا واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا، اس کو گھر سے فون کر کے بلایا گیا تھا کہ یہ اصل CID سے وابستہ تھے، اور ان کو گھر پہ تھوڑا سا اونچا بولیں. ان کو کسی نے بلوایا تھا فون کر کے اور وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا راستے میں. بلایا کس نے تھا؟ یہ نہیں پتا. نہیں پتا. بعد میں بھی نہیں پتا چلا؟ نہیں، بعد میں بھی نہیں پتا. تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا اس وقت؟ جی 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. آپ کی فیملی کو کمپنسیشن ملی ان کی؟ وہ جو 20 لاکھ نہیں، وہ 20 لاکھ کا بھی چیک نہیں ملا اور نہ ہی نوکری ملی. دونوں کام نہیں ہوئے؟ دونوں کام نہیں. ہم نے جہاں بریک لی تھی اس کی طرف آتا ہوں جی. یہ تو ایک ہم نے ایشو ہائی لائٹ کر دیا. عمر خطاب صاحب، چودھری اسلم کا واقعہ، کون تھے مارنے والے؟ دیکھیں، چودھری صاحب کے قاتل وہی ہیں جو پورے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. تحریک طالبان اور اس سے ریلیٹڈ تمام جہادی تنظیموں کا اس میں لنک اپ نکل سکتا ہے. یہ ایسا کیس ہے جو ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے اور ہم پہ ادھار بھی ہے، کراچی پولیس پہ اور خاص طور پہ CID پہ، کیونکہ ہمارے ساتھی تھے. ہمارے کچھ آپ کے پاس ایسی لیڈز ہیں جو یہ انڈیکیٹ کریں کہ آپ قاتلوں کو پکڑیں؟ یہ اتنا سینسیٹیو کیس ہے کہ اس کو میں میڈیا پہ فی الحال نہیں کہوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اگر آپ کبھی پروگرام کریں گے تو ہم اس طرح سرخرو بیٹھیں گے آپ کے سامنے کہ ہم وہ کیس حل کر چکے ہوں گے. لیکن یہ تو آپ یقین دہانی کروا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ لیڈز ہیں جن کی بنیاد پہ آپ قاتلوں کو پکڑیں؟ ڈیفینیٹلی جی، ڈیفینیٹلی ہیں، اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. جی جی بالکل. ایک آپ کے حوالے سے CID کے حوالے سے اور کراچی پولیس کے حوالے سے آج ایک بیان گردش کر رہا ہے کہ ایک ہمسایہ ملک کی یا 2 ہمسایہ ممالک کی کچھ فنڈنگ بھی ہے جو خراب کر رہی ہے. اس میں ایک ظاہر شیعہ گروپ کی طرف حوالہ ہے اور دوسرا سنی یا دیوبندی گروپ کی طرف حوالہ ہے. یہ اس شہر کی خرابی میں کتنا رول ہے اس کا؟ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے. اس میں مسئلہ اس طرح ہے کہ پورے پاکستان میں دہشت گردی ایک طرف اور کراچی میں ایک طرف، یہاں اتنی قوتیں انوالو ہو چکی ہیں کہ جب ہم کوئی کیس کرتے ہیں تو ایک نئی چیز سامنے آتی ہے.
ابھی جو ہم نے ٹیررسٹ پکڑے ہیں، ایک نئی چیز سامنے آئی کہ جی یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. پیچھے زمانے میں مدارس میں بھی فنڈنگ ہو رہی تھی اور اب سیکٹیرین کو بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک نے مارا تو دوسرا مارے گا، دوسرے نے مارا تو وہ اس کو بدلہ لے گا. تو اس عدلے اور بدلے کے چکر میں کچھ غیر ملکی قوتیں انوالو ہو چکی ہیں جو ہم انٹروگیشن میں ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں. تو پوری دنیا کا میدان جنگ یہ پاکستان بن چکا ہے. اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم میرٹ پہ کام کرتے ہیں، ہم بالکل ٹھیک لوگ پکڑتے ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو سیاسی کی نظر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ جو اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں یہ بے گناہ تھے، جو پہلے ہمارے خلاف پکڑے گئے وہ ٹھیک تھے. تو میری گزارش ان لوگوں سے جو اس طرح کی اس کو سیاست کا رنگ دیتے ہیں کہ میرٹ کو جانچیں، ہم سے ڈسکس کریں، آ کے سمجھیں. اگر ان کے اپنے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر ایک شخص کسی عالم دین کو مارتا ہے تو وہ دوسرا اس کے عالم دین کو مارتا ہے، تو بیسیکلی تو مارنے تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، لیکن جو نقصان ہوتا ہے وہ صدیوں میں پورا نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم یہ آپ کی فائنڈنگ بڑی خوفناک ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ کچھ ہمارے برادر ملک نیبرنگ کنٹریز اپنے اپنی پسند کے گروپ کو فنڈ کر رہے ہیں جس سے پاکستان میں قتل و غارت خون ریزی ہو رہی ہے. ایک چیز کھوسا صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، ناجائز اسلحہ، ابھی سپریم کورٹ میں بھی کیس آیا تھا، نیٹو کنٹینرز کا آ گیا تھا. بارود سے بڑی گاڑی چودھری اسلم کے لیے آئی تھی، وہ بارود کہیں سے تو آیا ہوگا نا، وہ کھیتوں سے تو اگتا نہیں ہے. کیسے آتا ہے شہر میں؟ یہ جو گاڑی جو بنائی جا رہی ہے، جو پہلے ملزمان جو پکڑے گئے انٹروگیٹ ہوئے ہیں، وہ بارود تو یہ اس کی جو کائنڈس ہیں وہ کراچی میں ساری اویلیبل ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. ان کو کمپوز کر کے ساری چیزیں ایک ملا کے. بارود کہاں سے آتا ہے؟ یہ بارود میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہمارا جو کھاد ہے یوریا وہی اس میں یوز ہوتا ہے، اسی کو کنورٹ کر لیتے ہیں. چودھری اسلم کے کیس میں جو بلاسٹ تھا اس میں بھی وہی کیا گیا تھا ٹیکنالوجی. ابھی تک بیٹی کی رپورٹ آئی نہیں ہے اس کی کہ اس میں کیا کیا یوز ہوا ہے. لیکن پہلے جو کیس ہوئے ہیں اس میں جو ملزمان پکڑے گئے ہیں، جو یا بارود یوز ہوتا رہا ہے، اس سارا وہ لوکل میڈ ہے سارا. اس سے صحیح یہیں پہ اویلیبل ہے اور یہیں پہ خود لوگ بناتے ہیں. اور ایک چیز مشوانی صاحب آپ بتائیے، طالبان گروپس، یہ کل بھی میں نے پروگرام اس پہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا یہ کہ ہمارے کچھ علاقے، سوراب گوٹ ہے یا کچھ اور علاقے ہیں، اتنے تگڑے ہیں کہ وہاں پر ان کے مقامی امیر بن گئے ہوئے ہیں، کمانڈر ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر نہ وہاں پولیس آپریٹ کر سکتی ہے نہ وہاں رینجرز آپریٹ کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ وہ انیمی ہے جن کا چہرہ نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ کچھ ایسے علاقے جسے آپ کہہ رہے ہیں، الاسف اسکوائر کے ساتھ الاسف اسکوائر ہو گیا، سوراب گوٹ کا علاقہ جس کو اس عثمان آباد جو منگو پیر کے علاقے میں کچھ 3-4 علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ان کی کمیونٹی بہت زیادہ ہے. بہت تگڑے ہیں یہ لوگ. تگڑی ان کی کمیونٹی ہے، ایک کمیونٹی وہاں پر ہے، اس کمیونٹی میں ان کو ہائیڈ آؤٹ. لیکن مشوانی صاحب اگر اس کا امیر اور کمانڈر ہماری پولیس فورس سے زیادہ تگڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، بالکل کیا ہے. آپ اسکوائر میں آسانی سے آپریٹ کر سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بالکل کیا ہے. پکڑے بھی ہیں، ان کو بند بھی کیا ہے. اخلاف کیسز کتنی تعداد ہے ان گروپس کی کراچی شہر کے اندر؟ یہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں، 5, 6, 7 کا ٹولہ، اور یہی آ کے پورا جو نظام ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اتنے نہیں ہیں، یہ چند ہیں جو ان آئیڈینٹیفائڈ ہیں. پولیٹیکل ول ہو تو ہم ان کو کچل سکتے ہیں. بالکل کچھ لیں گے انشاءاللہ. کچھ لیں گے. ندیم صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ یہاں پر اگر کراچی شہر کا مجھے ذکر کرنا ہو کہ سب سے بڑا خطرہ کیا ہے تو یہ طالبان گروپ سب سے بڑا خطرہ ہے. لسانی بنیادوں پر جو کلنگ ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. سیکٹیرین جو کلنگ ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. آپ کس کو پرائرٹائز کیسے کریں گے؟ 1 2 3. سر اس میں اگر دیکھا جائے تو ٹیررزم کمز فرسٹ، کیونکہ ایز مطلب جنرل سوسائٹی یہ ٹیرر کریٹ کرتا ہے. طالبان گروپس جو ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے. ڈیفینیٹلی سر، ٹیررزم آف اینی کائنڈ، یو مے کال اٹ مے بی بیسڈ آن ایتھنک بیسز اور ریلیجیس بیسز اینڈ آل دیٹ، ٹیررزم آئی سیڈ. اس کے بعد جو دوسرا سب سے مین پرابلم جو کامن مین کے لیے ہے وہ ہے اسٹریٹ کرائم، جسے آپ مطلب جنرل آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کہتے ہیں. کہ یہاں پہ کراچی میں ایک عام آدمی اسٹریٹ کرائم اس کے لیے سب سے بیسک ٹیررزم کے بعد جو ایشو ہے وہ یہ ہے، اور اس کو پرائرٹی بیسس پہ پولیس فائٹ آؤٹ کر رہی ہے. جب سے آپریشن 5 ستمبر سے ہوا ہے 13,000 کے قریب کرمنلز جو ہیں وہ اپریہینڈ ہوئے ہیں، جس میں سے زیادہ تر ابھی مطلب 8,000 سے اوپر ایسے لوگ ہیں جو ابھی انڈر ٹرائل ہیں. اور انشاءاللہ مطلب جتنی تعداد میں کرمنلز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، آپ فگرز اٹھا کے دیکھیں، میڈیا پہ رپورٹ ہوتا ہے، پرنٹ میڈیا میں آتا ہے کہ جی 40 to 50% یہ جو ہینیس کرائمز ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہو جائے، ایکسٹورشن ہو جائے، اس میں ریڈکشن ہوئی ہے. کرائم ریٹ ہیز گون ڈاؤن آفٹر دس آپریشن دیٹ وی اسٹارٹڈ ان پہلے مہینے کی رپورٹ تو یہی تھی جی بالکل، کہ رینجرز اور پولیس اب یہ شاید حیات صاحب کے بھی آنے کے بعد ایک بڑی اچھی رپورٹ آنی شروع ہوئی تھی. ادھر رینجرز تھوڑے تگڑے ہوئے تھے پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد، لیکن اس پہلے مہینے کے بعد رپورٹ دوبارہ واپس وہیں جانی شروع ہوگی جہاں پہلے تھی. ایگزیکٹلی سر لیول ہیں آپریشن کے، فرسٹ لیول، سیکنڈ، تھرڈ، اور ابھی جس ٹیئر میں بھی ہم چل رہے ہیں اسی کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا. اب دیکھیں آپ نے ریفر کیا کہ جو آپ ایریاز بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ کنسنٹریشن زیادہ ٹیررسٹ کی، آپ دیکھیں سب
سے زیادہ جو ریئیکشن آ رہا ہے ان گروپ سے انہی ایریاز میں آ رہا ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں. اٹ مینس کہ پولیس ان ایریاز میں جا بھی رہی ہے, آپریٹ بھی کر رہی ہے پہلے سے بہتر طریقے سے, اسی لیے وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں پولیس کو کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پہلے سے بہتر کا خیر ابھی آپ کا کلیم ہے, لیکن شہر کی حالت اگر کلنگ کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں بہتری نظر نہیں آئی. سر اس پہ فگرز آپ اٹھا کے دیکھیں پچھلے سال کی نسبت آپریشن سے پہلے کے کیا فگرز تھے ٹارگٹ کلنگ کے, ایکسٹورشن کے, اور ابھی کے کیا ہیں, وہ ہم آپ کے ساتھ میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک شہید کی بیوہ کی حیثیت سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ باقی پولیس فورس کے لیے, ان کی گھر والوں کے لیے, ان کی بیگمات کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے؟ کتنا مضبوط دل کر کے رکھیں, کیا انکریجمنٹ دیں وہ اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے باپ کو جو ڈیوٹی پہ جاتے ہیں؟ چودھری صاحب کو ایک بات سنیے, میں نے جب چودھری صاحب کی شہادت دیکھی تو 5 منٹ کے بعد میں ایک گھریلو عورت تھی, بیوی تھی, بیٹی تھی, تو 5 منٹ کے اندر میں نے میڈیا کو ہولڈ کیا. عوام جانتی ہے کہ ان ہونٹوں میں لرزش نہ تھی, آواز گھبرا نہیں رہی تھی, ہر چیز میرے ساتھ تھی, میں ہوش و حواس میں ساری ہر 5 منٹ کے بعد میڈیا کو ڈیل کرتی ہوئی آئی. کس بیسس پہ کہ مجھ میں ہمت ہے آج بھی اور کل بھی رہے گی, کیونکہ میری جو فیملی سے بھی ہے, کچھ چودھری صاحب سے بھی رہ کے ہو گئی, باقی عورتوں میں خود میں بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے. زندگی ایک رات کی مہمان ہو سکتی ہے, کسی کی بھی کہیں پہ بھی. موت میرے ہی گھر نہیں ہے, اور تمام پولیس جو جونیئر جو شہید ہو چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے ہے. بلکہ جو پریشان ہیں اسپیشلی جونیئر طبقہ جو پولیس کے اندر, جن کے جوتے گھسیٹے جاتے ہیں, جن کی بیواؤں کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے لیے اسپیشلی ان لوگوں کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. چودھری نے یہ بھی بات میڈیا پہ ریکارڈڈ ہے, ان کے ریکارڈ میں آ چکی ہے کہ انہوں نے کتنے گھروں کو چلایا ہے اور کتنی بیواؤں کا خیال رکھا ہے. یہ سب پہ فرض بنتا ہے ہم پہ. بہت اچھی بات کہی ہے نا. عمر خطاب صاحب, آپ سے چاہوں گا کہ وہ گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیے جس پہ چل کے ہم اس شہر میں امن لا سکیں؟ پہلے تو ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ اس شہر کا سب سے بڑا خطرہ کس چیز سے ہے. اس شہر کو نہیں, اس ملک کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے میرے نزدیک وہ سیکٹیرین ٹیررزم سے ہے, جو آج سے تقریباً 35 سال پہلے 30 سال پہلے شروع ہوا اور آج بھی چل رہا ہے, اور وقفے سے اوپر آتا ہے. کراچی کے حالات پہ اگر آپ آتے ہیں تو کراچی میں مختلف اوقات میں, پوری کراچی کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے, مختلف اوقات میں مختلف قوتوں کا یہاں طاقت رہی ہے. کبھی یہاں پر پولیٹیکل پارٹی کا جب ٹکراؤ ہوا تو شروع تو پولیٹیکل ٹارگٹ کلنگ ہوئی, لیکن اس کے بعد اس میں چلی گئی, ایتھنک میں چلی گئی. اس کے بعد سیکٹیرین شروع ہوئی, تو پتہ چلا جی 2 فرقوں کے درمیان ہوئی, جس کو ہم ہمیشہ کریٹیسائز کرتے ہیں جی نہیں ہو رہا, لیکن ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر کراچی میں سیکٹیرین کلنگ ہو رہی ہے. اس کو ہمیں روکنا ہوگا, اور روکنے کے لیے ہمیں, آپ کی نظر میں سب سے بڑا خطرہ سیکٹیرین کلنگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو خطرہ اس سے ہے, اور باقی جو ٹیررزم ہے اس کا باقی ملکوں سے تعلق ہے. جس طرح افغانستان سے ریلیٹڈ میٹر ہیں, وہ ایک وقت آئے گا جس طرح گورنمنٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے. لیکن سیکٹیرین کے لیے ہمیں اپنے اندر سے سوچنا ہوگا کہ مجھے یہ نہیں سوچنا کہ میرا سیکٹ کیا ہے, ان کو نہیں سوچنا کہ ان کا سیکٹ کیا ہے. جو کرمنل ہے وہ کرمنل ہے, زبان سے نہیں کہنا, پریکٹیکلی ہمیں ثابت کرنا ہوگا. یہ بہت صحیح بات ہے, کیونکہ اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میرے مسلک میں یا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین کی وہ مجھے یہ اجازت دیتی ہے کہ دوسرے کا گلا کاٹ دو. یہ نہیں ہے, کسی مسلک میں بھی نہیں ہے. جو ہمارے امام گزرے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ شیعہ نے کہو کہ سنی کا گلا کاٹ دو, سنی نے کہو دیوبندی کا گلا کاٹ دو یا بریلوی کا کاٹ دو. کسی نے یہ نہیں سکھایا. یہ ہمارے اندر وہ موجود ہے ایلیمنٹ جو فساد پھیلا رہا ہے زمین کے اوپر, اور مسلمانوں کے ہی گلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کٹوا رہا ہے. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے شاید تعلیم اور آپ سب لوگوں کا اور ان سب لوگوں کا ایک رول ہے کہ یہ میسیج جو ہے جائے عام لوگوں تک. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ سب مہمانوں کا بھی جنہوں نے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت کی, اور ہمارے ساتھ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں مظہر مشوانی صاحب, ندیم کھوکر صاحب, راجہ عمر خطاب صاحب اور نیاز کھوسا صاحب. صرف پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کی قربانیوں کو چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ ریکگنائز کرے. یہ عمر خطاب صاحب یا کھوسا صاحب یا کسی اور نے ذاتی طور پر کوشش کر کے ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکتا ہے, لیکن جو صوبائی حکومتیں ہیں, وفاقی حکومت ہے, ان کے دل میں اتنی گنجائش ضرور ہونی چاہیے کہ وہ ماں جو اپنا بیٹا گواتی ہے, یا وہ جو بچیاں میرے پاس بیٹھی ہیں جنہوں نے اپنا باپ دیا اس قوم کو, ان کے لیے ایٹ لیسٹ ہمارے دل میں اتنی تو گنجائش ہو کہ اس کی فیملی کو لک آفٹر کرنے کے لیے اتنا کچھ تو ہم دے دیں کہ وہ بچیاں اسکول جا سکیں, ان کی شادی بیاہ ہو سکے, یا اس کا وہ بوڑھی ماں بیٹھی ہے, اس کا بھائی ساتھ بیٹھا ہے, ایٹ لیسٹ ان کو وہ کمپنسیشن مل جائے جس سے ان کا گزر بسر ہو جائے. ملی کچھ لوگوں کو, یہ میرے ساتھ فیملی بیٹھی ہے, ان کو ملی کمپنسیشن, لیکن کیا اس سے بڑا دل نہیں ہمارا ہو سکتا؟ اسٹیٹ اربوں روپے 35-40-100 ارب روپے کا ہم بجٹ بناتے ہیں, کیا اس میں سے ہم 35-40 کروڑ روپے ان پہ نہیں صرف کر سکتے؟
کہ شاید سارے صوبوں کو، صوبائی حکومتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. مشکل حالات میں ان لوگوں کو زیادہ انکریج کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. آج کے اس خصوصی پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.